جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ۔ وہ کی میں بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو طارق جمیل سے اللہ نے حکمڑا چھڑا ہے، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا شہنشاہ ہے! اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے، تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو؟ ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنی۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی، میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی۔ مولانا صاحب سانتا کوئی بیٹی نہیں آتا، تو ایڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر ہے۔ اللہ سے جڑے بغیر، اور اللہ سے اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک ٹکا نہیں چڑھی، سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کرنا۔ اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السماء، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت، ایک مرد، میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں، قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ کہا نہ سنی نہ دی گل میرے کو آ جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے دھکے کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام۔ مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ سانا اچھا اب معافی مانگ لی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا۔ اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔ جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ۔ وہ کی میں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو طارق جمیل سے اللہ نے حکمڑا چھڑا ہے، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے
नाफरमानियों से मैं छोटा नहीं होता, तुम्हारी फर्मा बरदारी से मैं बड़ा नहीं होता, मैं अल्लाह अकबर। हम कहते हैं अल्लाह हर शय से बड़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन असल माना ये नहीं है। शय तो शय कोई नहीं, शय तो मखलूक है, कहे तो मखलूक है। खालिक और मखलूक में कैसे जोड़ बिठाएं? हाँ भाई, चूहा छोटा है, हाथी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जमीन छोटी है और अल्लाह बड़ा है, ये तो मजाक है तकबीर का। अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, ये इसका असल मतलब है कि जितनी तारीफें अल्लाह की कर लो, जितनी हम्दो सना अल्लाह की कर लो, और क़यामत तक करते रहो, सारे मिल के करो। समंदर को स्याही बना देता हूँ, दरख्तों को कलम बना देता हूँ, तुम पर इल्म खोल देता हूँ, लिखो मेरी तारीफ 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 तारीफ। समंदर खुश्क हो जाएगा, कलम टूट जाएंगे, तुम थक जाओगे, तेरा रब उससे भी बड़ा है, तेरा अल्लाह उससे भी बड़ा। चूँकि इब्तदा कोई नहीं, इंतहा कोई नहीं, हर चीज़ की इब्तदा भी है, इंतहा भी है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, सूरह हदीद। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, इसको मेरे नबी ने खोला। अंतल अव्वल फलैस क़ब्लक शै, तो वो अव्वल है जिससे पहले कुछ भी नहीं है। वो अंतल आखिर फलैस बअदक शै, तो वो आखिर है जिसके बाद भी कुछ नहीं है। वो अंतल ज़ाहिर फलैस फ़ौक़क शै, तो इतना बुलंद है कि तेरे ऊपर कुछ नहीं है। वो अंकल बातिन फलैस दूनक शै, तो इतना छुपा हुआ है कि तुझसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। वस्या समअहुल अस्वात, अल्लाह ताला कहता है इस वक्त मैंने एक जगह पढ़ा था, ठीक है या गलत, इस वक्त दुनिया में 6000 ज़बानें बोली जा रही, उससे पहले भी हज़ारों बसी, आइंदा भी हज़ारों आएंगी। 6000 इस वक्त बोली जा रही, और अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम सारे बोल ही तो रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, अब सारे बाजार बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, चरिंद परिंद बोल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सबकी सुनता, कोई गलत फहमी नहीं लगती। तुम अव्वल आखिर, तुम मुर्दा जिंदा, तुम बूढ़े जवान, तुम मर्द और औरत, तुम इंसान और जिन्नात, तुम पहले और पिछले, अगले और पिछले, और खुश्क और तर, सारे इकट्ठे होके इकट्ठा मुझसे सवाल करो। ज़ुला युल्ही कौलुन अन कौलिया, किसी एक का बोल सुनते हुए भी मुझे गफलत नहीं होगी, सबकी सुनूंगा, फिर सबका चाहा दे दो। फ़अअतयतु कुल्ला इंसान मसअला था। अल्लाह भी अजब ज़ात, उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज़ हो जाता है। क्या शहन शायर, उससे मांगो, नमक भी मांगो, मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो, खुश हो मुझसे मांग रहा है। और किसी बंदे से जान छुड़ानी हो बाइज्जत तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो, इंशाल्लाह तो फ़ोन ही डिलीट कर दे और थोड़ी राह ही छड़ जावे। और मेरा अल्लाह कहता तुम मांगते नहीं है मुझसे, तुम मांग, मैं खुश होता हूँ। भाई ढेर सारे मुफ्ती बैठे होंगे, खड़े हो के पीना नहीं सुनना है, कुरान फतवा ला दो मेरे ऊपर। तो अल्लाह से दोस्ती लगानी हो, मांगना शुरू कर, भिखारी की तरह। हम मांगते नहीं हैं, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। ये जो भिखारी खड़े होते हैं अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखें, क्या वो मस्कनत की तस्वीर बनते हैं। फिर ही तो आप कुछ देते हैं, मैंने 100 रुपये दे दो जी, दोगे उसको। हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते, अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाओ, अपना गम सुनाओ, अपनी तकलीफ़ें सुनाओ। या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे साथ ये हो रहा है, तेरे तो सिवा कौन है, मैं किथे जाऊँ, करना मेरा कम कर, नहीं करना फिर भी कर। ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ये तो हमारी नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, वो दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। भला दुआ तो फरियाद होती, कोई फरियाद भी गा के करता है। अल्लाह ने हमारे इमाम मसाजिद को हिदायत दे, ये दुआ भी तरन्नुम में पढ़ रहा, तो तरन्नुम तो खुशी के मौके पर होता है, अब दुआ तो फरियाद होती है। फरियादी बन के मांगो, कहता आ जाओ दरवाज़े खोल दूँगा। और अजब बात बताऊँ, ईमान की शर्त नहीं लगाई, इस्लाम की शर्त नहीं लगाई,
نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہندو مسلم کافر مشرک مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں۔ انہیں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، وہ سب تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں۔ وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے۔ ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تھا پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی، تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ گیا، میں کافر نو نہیں روٹی کھوا سکتا۔ وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے، کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی کھانا کھا۔ اسے کہ کیوں؟ کہ میرا رب نے تیری سفارش کی، کہنا کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے ایمان بھی دے کر، ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ۔ کیا دیکھنے والا، ورہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی؟ بلاغ رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں 2 بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے، اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں، کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا۔ کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائیں کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان۔ آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو، اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی، روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، رات کو روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی۔ ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا۔ تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی، تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا ہوں۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے۔ جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی، تو میرا